وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتابیں نازل کیوں فرماتے ہیں، اور اس سلسلے کو اس کلام پاک کے اوپر ختم فرما دیے کہ اس کلام پاک کے بارے میں انسان کو حقیقت سمجھاتے بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کو فرشتے کو درمیان میں رکھ کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کی وضاحت دوسری آیت میں اور وضاحت کے ساتھ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ کتاب کو ہم نے جو نازل کیا ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے انسانوں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، عذاب نہ ہو، تمہیں سیدھی راہ ملے، ضلالت و گمراہی سے بچ سکو۔ الہی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی آپ کے ذریعے سے انسانوں کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے، عام طور پر، پھر خاص طور پر جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اس کا ادب و احترام کو ایمان کا حصہ قرار دیا، اللہ کا کلام مانا، تو پھر یہ سب ہونے کے باوجود پھر بے راہ روی کیسا، پھر گناہ کیسے، پھر نافرمانی کیسے؟ تو ہم اس کتاب کو جو نازل فرما ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف اور صرف ایک ہی مقصد، ایک ہی ضرورت کی تکمیل کے لیے کی، وہ بھی بندوں کے لیے، تاکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلام پاک کی ایک ایک چیز کی وضاحت فرما دیں، وہ تمام امور میں جو انسانوں کے اندر آپس میں اختلاف بٹے ہوئے ہیں، جھگڑے۔ سب سے پہلا ترجمہ یعنی اسلام غیر اسلام، عقیدے توحید میں اختلاف، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے معاملات میں اختلاف، عالم برزخ، موت کے بعد خبر والی زندگی کے اندر اختلاف، اور جو چیزیں صحیح ہیں اور غلط ہیں، صحیح ہیں یعنی جو حلال ہیں، جو اجازت ہے، پیدا کرنے والا جن چیزوں کو اس نے اجازت دیا ہے، اور دیگر چیزیں پیدا کر کر اس سے منع فرمایا، جو اس نے صحیح قرار دے دیا وہ صحیح، حلال قرار دیا وہ حلال، جو حرام قرار دیا وہ حرام، ناجائز قرار دیا ناجائز۔ اب انسان تعویل کرتے کہ یہ جائز ہے ناجائز، یہ اختیار انسان کو کہاں سے ملا؟ اب اس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے، جو سورہ حدید میں مزید وضاحت آئے گی، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، دیکھو تمہارے لیے تمہارے پیغمبر علیہ السلام جس جس چیز کا حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں، اس کو جوں کا توں اپنا لو، اختیار کر لو، عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جس چیز سے منع فرماتے ہیں، قرآن میں جو حکم ہے سو حکم واضح ہے، حدیث اور قرآن میں جس چیز کو منع کیا گیا واضح ہے، قرآن کے ذریعے سے وضاحتیں کر کر اصول کو، پھر اصول کی وضاحت اور تفصیل اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی راست وحی کے ذریعے سے، کبھی درمیان میں جبریل امین علیہ السلام کو رکھ کر ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ اللہ کا کلام ہے قرآن میں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، سارا قرآن ٹٹول لیجیے، پڑھیے ایک سے زائد بار۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے الصلاۃ کا لفظ تھا، زکوٰۃ کا لفظ تھا،
عربی تھی، لیکن قرآن نے، اسلام نے نماز کو جس معنی میں لیا ہے، زکوٰۃ کو جس معنی میں لیا ہے، وہ عربی میں نہیں تھا۔ صلاۃ کے معنی عربی میں دعا، عاجزی، انکساری کر کے قادر مطلق سے طلب کرنا، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کلام پاک کی وضاحت کر دی گئی۔ مسلسل 2 دن 10 نمازیں حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت فرما کر پڑھوائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر پڑھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پڑھا۔ پہلے دن ہر نماز کے ابتدائی وقت نہ شروع ہوتا ہے، 5 نمازیں پڑھ کر بتلائی، سکھلایا، پھر دوسرے دن 5 نمازیں ہر نماز کے آخر وقت میں پڑھائی، پڑھ کر بتلایا، پھر تاکید کر دی گئی کل جو وقتوں میں اوقات میں پڑھی گئی تھی یہ نمازوں کا ابتدائی وقت ہے، آج جو نمازیں پڑھی گئیں ان نمازوں کا آخری وقت ہے، ان 2 وقتوں کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی وضاحت تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے، صدقات و خیرات کا ذکر ہے، رحم و کرم کا ذکر ہے، حاجت روائی کا ذکر ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ ساری تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آیت میں لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، ان تمام انسانوں کو منشاء خداوندی کیا ہے کھول کھول کر وضاحت کر کے بیان کر دینا۔ آپ تو امی تھے، آپ کو بتانا تو آپ بتانا، آپ کو سمجھانا تو آپ سمجھ کے امت کو سمجھانا۔ اسے سیرت میں پڑھیں گے یا تفسیر میں پڑھیں گے، مسائل دریافت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب نہیں دیتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے، حکم قرآن میں موجود ہے فوراً فرما دیتے تھے، نہیں تو انتظار کرنے کے لیے کہتے تھے، زیادہ تاخیر ہوتی نہیں تھی، پھر اس کے بعد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کو نازل فرما دیا، بتا دیا یہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا۔ ایک تو صحیح دین کیا ہے، یعنی اسلام غیر اسلام، اختلاف مابقی سارے چیزوں کا اختلاف، ساری وضاحت۔ اب دوسرا پہلو احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت کے قائم ہونے کا، قیامت کے آنے تک کے رد و بدل ہونے والی چیزوں کا تذکرہ آپ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ اور آپ جو کچھ فرمائے اس کلام پاک کی روشنی میں اللہ نے جو سمجھایا بتایا، پھر اس قرآن کے بارے میں کہ ہر چیز کا عطا پتہ اس کلام پاک میں موجود ہے، آپ کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ جب سب کچھ ہے تو وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، تو آپ نے انسان سامنے بتا دیا انسانوں کے لیے۔ تو ان بندوں میں آپس کے اختلافات کی ساری چیزوں کے حل کو پیش کر دیا تو اس میں کیا شکلیں نکلیں گی؟ اختلاف ختم کرنے کے بعد ہدی و رحمت، اس کلام پاک کا گمراہی سے روک کر ہدایت، صحیح راستے کی رہنمائی کرنا اس کلام پاک کا کام ہے، اس کلام پاک کی وضاحت کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ پھر رحمتاً، جو بد عملی کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے، غلط طرز زندگی کی وجہ سے، غلط سوچ و فکر کی وجہ سے جو مستحق عذاب ہو گئے تھے، تو جب صحیح راستے کی طرف آنے کے بعد وہ رحمتاً عذاب سے بچانا ہے، رحمت خداوندی میں داخل کرنا ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے، جو قبول کر لیتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے، غلطیاں کو چھوڑتا ہے، رحمت اللہ کے فضل و کرم والی چیز اس کو نصیب ہوتی ہے،
اللہ کا عذاب اور غصہ اور لعنت والی چیز اس سے ہٹ جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ لقوم یؤمنون، اس لیے کہ ایمان والا سننے کی غرض سے، ایمان کا جائزہ لینے کی غرض سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین رکھنے کی وجہ سے، یہ ایمان والے لوگ یقیناً انہیں ہدایت کا ہر پہلو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرمایا ہے۔ فرمایا کیا کیا؟ واحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین جب خشک ہو جاتی ہے، کوئی استعداد و صلاحیت نہیں، تو پھر اس پہ سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اس چیز کے تذکرے کے بعد۔ اسی طرح یہ کلام پاک، اس لیے اہل اللہ کرتے ہیں یہاں آسمان سے پانی برسایا، یعنی اللہ نے مقدس کتاب نازل کا، اس میں جو دل ایمان اور اس کی حقیقت سے غافل ہو کر اپنے رب کو جاننے، پہچاننے، ماننے کے اندر جو خرابی پیدا کر دل مردہ ہو گئی، اس مردگی کو زمین کے مردگی سے تشبیہ دیا۔ بالکل آسمان سے پانی برسا کر جس میں پوری دنیا میں رونق لا لیتے ہیں، بس اسی طریقے سے یہ کلام پاک بھی مردہ دلوں کے اندر جان بخش دیتا ہے، حیات بخش دیتا ہے۔ اس لیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس آیت شریفہ کے بعد وہ دور جب کا، یہ تابعین میں سے ہیں، کم و بیش ہر حافظ زبان عربی، قرآن پڑھنا، ہر چیز جاننا، اس میں خاص طور پر حفاظ کرام سے فرماتے تھے، اے قرآن کا حفظ رکھنے والوں، یعنی اس کے معنی وغیرہ کو جاننے سمجھنے والوں، اس کی تلاوت کی وجہ سے تمہارے دلوں کی کھیتی میں کیا فرق آیا بتاؤ؟ تمہاری دلوں کی کھیتی سرسبز و شاداب ہوئی یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں آیا تو کیا پڑھا تم نے؟ قرآن سے کیا لیا؟ قرآن سے کیا سیکھا؟ اب ہم عجمے کے اندر تو قرآن کو تو ٹکڑے کر کے رکھتے ہیں، تلاوت کر کے چند پیسے کھانے کا نام، تلاوت کر کے کچھ کرنے کا نام، رمضان میں افطار پڑھے تو کچھ پیسے کے عنوان سے مل جانے کا نام، جبکہ قرآن ان ساری چیزوں کے لیے نہیں۔ اسی مفہوم کو پچھلے رکوع میں گزر چکا، انہم جعلوا القرآن عضین، عضون پارٹس آف دی باڈی، جسم کا حصہ، عضین قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قرآن نے اس کو سمجھ گیا، قرآن لے کر کوئی برکت کے لیے رکھنے کا نام سمجھ گیا، کبھی الفاظ کی تلاوت کر لیا چھوڑ دیا اس کا نام سمجھ گیا، کبھی خاص مقصد کے لیے سمجھ گیا، کبھی اس آیت کو پڑھو برکت آتی کرتے ہیں زندگی میں، بس اس کے حد تک محسوس کر کے رکھ لیا، کبھی میری روٹی روزگار کے معاملے میں دشواریاں آئیں، قرآن کا وہ حصہ بتا دیجیے میں اس کو پڑھوں گا، یعنی اپنی اس غرض کے لیے سمجھ گیا، جبکہ وہ سب کے سب ضمن والی چیزیں۔ تو اس لیے اس کے فوری وقت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ہم آسمان سے پانی کو برسائے، حقیقی پانی لیجیے، ظاہری منع ہوئی چاہے جیسے رونق آئی، زمین مردہ ہو چکی تھی، کچھ بھی قابل کاشت نہیں تھی، موسم بدلے لائے برسائے۔ اسی طرح سارے انسانوں کے اندر ضلالت و گمراہیاں عام ہو چکی تھی، ہم نے رسول کا انتخاب کیا، ان کی تربیت فرمائی، ان پر اپنا کلام نازل فرمایا، آسمانوں سے تو آیا۔ جو مردہ دل تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے دل زندہ ہوئے تو ان کے اندر موجود جان، اس کی حقیقت کیا ہے اچھی طرح سمجھے، ان کے پاس جو موجود ہے مال، اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھے، دیانت کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کو سمجھے، انسان کے لیے قابل احترام کس عنوان سے ہے اس کی حقیقت کو سمجھے، ضلالت و گمراہ والے انسان سے صبر و استقامت کے ساتھ ٹکنے کا سبق سیکھیے۔ آخر حد میں اسی محاورے کے تحت پانی جب سر سے اونچا ہو جائے تو ہاتھ پیر مارنا پڑے گا، آخر مرحلے میں
کہ خاص عنوان سے جہاد کی اجازت دی. مسلمان ہونا جہاد کرنے کے لیے ہونا یہ کہاں سے نکلا؟ ان فی ذالک لآیہ، لہذا یہ جو تجوید دے کر مثال دے کے فرمائے اس میں غور کرو. کیسا غور کرو؟ یہ قومی یسمعون، اس کے حقیقی معنی مطلب کو سوچنے سمجھنے غور کرنے کی نیت سے جو سنے گا یقیناً اس کے لیے اس کے اندر بہت بہت بڑا سبق اور درس ہے. اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنی زندگی کی حقیقت کو جاننے کے لیے، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر بتائے گئے طور طریقے کو اپنانے کے لیے، بھلے دنیا تنگ ہوتی کیوں نہیں، بھلے اہل دنیا نفرت کرتے کیوں نہیں، دوری اختیار کرتے کیوں نہیں، رب کی دوری ہونے نہ پائے، رب کی رضامندی حاصل ہونے پائے. جب غور و فکر والی بات آ گئی تو اب اس کی بعد والی آیتوں میں کئی آیتوں تک کہ وہ قدرت کیسا عطا کرتی، اس دنیا میں کس قسم کی ایسی چیزیں اللہ نے کیا، اس میں غور و فکر کر کے جائزہ لو، اس کا سبق آئے گا.